بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ اردو کا جو نیو سمارٹ سلیبس آیا ہے اس کو تو ڈسکس کرنا ہی کرنا ہے کہ جی کیا کٹا ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ صرف یہ ڈسکس نہیں کروں گا جی کیا کٹا ہے، بلکہ میں نے اب آپ کو بتانا ہے کہ جو نیو سمارٹ سلیبس آیا ان میں انہوں نے ایم سی کیوز کہاں کہاں سے آنے ہیں، سوال جواب کون کون سے کرنے ہیں، خلاصے کون کون سے کرنے ہیں، کون کون سے چھوڑ سکتے ہیں ہم۔ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم ساری چیزیں رٹے ماریں اور کریں، ہم اگر انہوں نے سمارٹ دیا ہے تو پھر ہمیں سمارٹلی چلنا بھی چاہیے۔ تو یہ اب آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ لازمی اس کو دیکھنا ہے، فالو بھی کرنا ہے، ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں، وہاں پر بھی اپلوڈ ہوگا اور یہاں پر بھی میں نے اکاؤنٹ میں بھی اپلوڈ کر دیا۔ اور انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے تمام جتنا بھی جو ہمارا جو سمارٹ سلیبس آیا ہے، ایک ایک سبجیکٹ کو جو ہے نا میں آپ لوگوں کے لیے سمپلیفائی بھی کروں گا، بلکہ کنٹینٹ بتاؤں گا بھی۔ اس کے علاوہ جو میں نے کنٹینٹ یوٹیوب پر ڈالا ہوا ہے، آپ وہاں سے جا کے دیکھیں 9th کلاس کے تمام سبجیکٹس کا کنٹینٹ۔ اب سمارٹ آ گیا تو کچھ چیز ایسی باتیں نکل جائیں گی۔ اب دیکھیے ایک چیپٹر یہ نکل گیا ابتدائی حساب، بھیریا، اور یہ دونوں اسواق تھے۔ پھر ہمارے پاس ایک نظم نکل گئی ہے کرکٹ اور مشاعرہ دلاور فگار کی، اور تو سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا افسانہ، یہ غزل نکل گئی ہے۔ تو یہ 4 چیپٹر نکلے ہیں۔ دیکھیے بقایا ہم نے آلموسٹ جو سلیبس آلریڈی جو کیا ہوا تھا نا وہ وہی ہے، کانٹیکٹ میں ہے، یہ کچھ چیزیں انہوں نے نکال دی، لیکن جو فائدہ انہوں نے ہمیں دی ہے نا وہ بڑی کمال کی چیز ہے، وہ آگے آنے والی، وہ اب آپ لوگوں نے ڈیٹیل سے دیکھنی ہے اور پوری دیکھنی ہے۔ یہاں پر اب آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ہمارا کیا کیا نکلا ہے اور کیا کیا ہم نے چھوڑنا ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ حصہ معروضی جو ہے نا وہ 15 نمبر کا آتا ہے، یہ 15 نمبر کا حصہ معروضی ہمارے پاس۔ اب کرنا کیا ہے، ہمارے پاس اب 7 سبق رہ گئے ہیں، دیکھیں نا سبق 7 رہ گئے، 1 2 3 4 5 6 7 بقایا جو ہے نا انہوں نے یہ نکال دی ہیں، ٹھیک ہو گیا، بقایا سبق ہمارے پاس نکل گیا۔ اب 7 اسباق میں سے نا 7 ایم سی کیوز آئیں گے، ہر سبق میں سے ایک ایک ایم سی کیوز آ جائے گا۔ پھر ہمارے پاس اب 5 نظمیں رہ گئی ہیں، 2 نکال دی انہوں نے، 5 نظموں میں سے 2 ایم سی کیوز آئیں گے اور 3 غزلوں میں سے 1 ایم سی کیوز آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں ایم سی کیوز کرنے کے لیے غزلوں کے شارٹ کویسچن آنسر کو ذرا اچھی طرح کرنا پڑے گا، اور نظموں کے سبق تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں۔ 10 نمبر یہ ہو گئے، اس کے بعد 1 نمبر مذکر مؤنث کا، 1 نمبر واحد جمع کا، 1 نمبر مترادف کا، 1 متضاد کا، 1 محاورات کا، یہ ہمارے 15 نمبر مکمل ہو گئے۔ اب آ جائیے انشائیہ طرز کے اوپر۔ اب ہم جانتے ہیں حصہ نظم میں سے اب 5 نظموں میں سے جو ہے نا وہ 4، کوئی بھی نظموں میں سے ایک ایک شعر آئے گا، ہم نے 3 کرنے ہیں۔ اب ٹیکنیکلی یہاں پر میں اب آپ لوگوں کو ایک ہنٹ دیتا ہوں، ہم کوئی بھی 3 نظمیں بھی اگر کر لیں نا تو ہمارے پاس ایزیلی یہاں سے یہ ڈن ہو جائیں گے، 2 نظمیں ہم چھوڑ دیں گے۔ 3 غزلوں میں سے ہر غزل میں سے ایک ایک شعر آئے گا، 2 کرنے ہیں تو ہم بس 2 غزلیں تیار کریں گے، ہم نے تیسری غزل کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ تو یہ بھی ڈن ہو گیا۔ اب ہمارے پاس آ جاتا ہے پیراگراف۔ اب پیراگراف کی تشریح کرنی ہے، وہ آتی ہے ہمارے پاس 10 نمبر کی اب آئے گی۔ تو پہلے 4 اسباق میں سے نا 7 سبق ہے نا، تو بس ہم نے 4 تیار کرنے ہیں، پہلے 4 تیار کر لیں گے، آخری 3 کو چھوڑ دیں گے۔ اس میں مصنف کے نام کا 1 نمبر ہے، سبق کا جو نام ہے اس کا 1 نمبر ہے، خط کشیدہ الفاظ صرف 3 آئیں گے اس دفعہ، صرف 3۔ اس کے 3 نمبر ہے، تشریح کے 5 نمبر ہے، 10 نمبر کا یہ ہمارا پورا ٹوٹل سوال ڈن ہو گیا۔ آگے کی طرف بڑھیے۔ اب جو سوال آتے ہیں ہمارے پاس 10 نمبر کے سوال آتے ہیں نا، تو وہ ہمارے پاس 8 آتے ہیں، ہم نے 5 کرنے ہوتے ہیں۔ تو اب پہلے 3 اسباق میں سے 2 سوال آئیں گے، تو پہلے 3 سبق میں سے 2 سوال آئے، حصہ نظم میں سے 2 سوال آئیں گے، حصہ غزل میں سے 2 سوال آئیں گے۔ اب حصہ نظم میں جن جن کی ہم تشریحات کریں گے نا اسی کے ہم سوال کر لیں گے، تو 3 وہاں سے ڈن ہو جائیں گے، اور پہلے 4 اسباق میں سے 2 اور باقی 3 اسباق میں سے دیکھیں نا۔ اب اگر میں نے یہ سبق تیار کر لیتا ہوں، سوال جو اب کسی ایک نظم کا کر لیتا ہوں بس، تو مجھے یہ بس پہلے 4 اور 6 یعنی 7 اسباق اگر میں کر لیتا ہوں سوال جو آپ کے لیے، تو الحمدللہ میرا یہ پورشن بھی ڈن ہو جائے گا۔ اب خلاصے میں سے نا پہلے 4 خلاصے کرنے ہیں بس، اس کے بعد نظموں میں سے وہ کہتے ہیں کہ اب نظم کا خلاصہ اور نظم کا مرکزی خیال کا ہم جانتے ہیں چوائس آتی ہے، تو ہم مرکزی خیال تیار کریں گے بس، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس ابھی تک یہ پورشن ڈن ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں ویری امپورٹنٹ ٹاپک، درخواستوں کا اور خطوں کا۔ میں عمومی طور پہ اپنے بچوں کو جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو درخواستیں ریکمینڈ کرتا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے نا یہ اس کا جو نمبر کو انہوں نے جو ہے نا وہ کیا کیا، اس کو ڈاؤن کھول کے بتایا کہ وہ بھی اب دیکھ لیے۔ جو طرز تخاطب ہے ہمارے پاس، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، یہ اس کا 1 نمبر ہے۔ جو پھر ہم نیچے عنوان لکھتے ہیں، موضوع یا عنوان لکھتے ہیں، اس کا 1 نمبر ہے۔
جس کو بھی خط درخواست لکھ رہے ہیں، جناب علی کا 1 نمبر ہے، نفس مضمون جو درخواست ہے اس کا 5 نمبر، اینڈ میں درخواست گزار کا نام اور پتہ اس کا 1 نمبر ہے، تاریخ کا 1 نمبر ہے۔ یعنی ہیڈر اور فوٹر کے نمبر کتنے ہو گئے؟ ہیڈر آپ سمجھ لیجیے 3 نمبر ہیڈر کے ہو گئے، 2 نمبر فوٹر کے ہو گئے، تو 5 نمبر تو یہاں سے نکلائیں گے۔ پھر ہمارے پاس خط کا بھی انہوں نے ٹرکل ڈاؤن نکالا ہے۔ مقام تحریر 1 نمبر کا ہے، جو نہیں کہ مقام تحریر کا مطلب ہوتا ہے امتحانی مرکز۔ تاریخ ڈالنی 1 نمبر کی، القاب و آداب محترم جناب والد یہ والے 1 نمبر ہے، نفس مضمون 6 نمبر کا، مکتوب کا پتہ جو ہے نا وہ 1 نمبر کا۔ تو ہمارے پاس 10 نمبر تو یہ ڈن ہو گئے یہاں پر۔ اب آ جائیے کہانی اور مکالمے آئیں گے، ہمارے پاس 5 نمبر کا یہ سوال آتا ہے، چوائس آئے گی اس کے اندر۔ تو ہم نے نا یہ صفحہ 93 سے لے کے 103 تک جتنی کہانیاں نا یہ کر لیں، مکالمے جن بچوں کو لگیں اچھے تو وہ یہ تیار کر لیں۔ اس کے بعد نا آخری سوال ہے 5 نمبر کا۔ پہلے پتہ کیا ہوتا تھا؟ پہلے ہوتا تھا کہ جملوں کی درستگی 5 نمبر کی علیحدہ آتی تھی یا ضرب الامثال، تو ہم ضرب الامثال تیار کر لیتے تھے، تو وہ ذرا آسان ہے۔ لیکن اب انہوں نے اس دفعہ کیا کیا، 7 سوال آئیں گے، 7 یعنی کہ چیزیں آئیں گی، تو آپ نے اس میں سے 5 کرنی ہیں۔ تو 44 اور 45 میں مطابقت کے مطابق نا، مطابقت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے کہ ہوتا ہے نا دہی کھٹا ہے، تو ہم نے کہنا نہیں یہ دہی کھٹی ہے، دہی کھٹی ہے، دہی کھٹا ہوتا ہے، تو اس طرح جملوں کے مکمل کرنا ہے۔ پھر 3 یعنی 4 یہ آنے ہیں اور 3 ہمارے پاس جو یہاں پر آنے ہیں اور 3 یہ آئیں گے، یہاں سے آئیں گے، تو ہم نے ٹوٹل 5 کرنے ہوں گے۔ تو یہاں سے یہ 5 نمبر کا سوال ہمارا ڈن ہو جائے گا۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے پورا جو ہے نا وہ جو سلیبس بھی بتا دیا، اور آپ کے پاس جو چیپٹر جو ہے نا انہوں نے کم کیے ہیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، وہاں پر کنٹینٹ یہ سارا کروایا جا رہا ہے، کافی کچھ موجود ہے وہاں پر باقاعدہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ ود دا پیسیج آف ٹائم ہم ساتھ ساتھ کرواتے رہیں گے، اور ہمارے اس اکاؤنٹ کو بھی فالو کیجیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی سبجیکٹ بھی آپ لوگوں کو ودن 2 days جو ہے نا اس طرح ملے گا، یعنی ایک ایک چیز کو آپ کو جو ہے نا ایکسپلین کیا گیا ہوگا۔